بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں بہت ہی آزمایا ہوا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا ہر مسئلہ 100% حل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے تم اسے پناہ دے دو، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرے اس کا سوال پورا کرو، اور جو آدمی تمہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو، اور جو آدمی تمہارے ساتھ احسان کرے تم اس کے احسان کا بدلہ دو۔ اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو اس کے حق میں دعائے خیر کرو، یہاں تک کہ تم محسوس کرو کہ تم نے اس کو بدلہ دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ میں خود بھی کرتا ہوں۔ اتنا طاقت والا وظیفہ ہے، اتنا زیادہ پاور والا وظیفہ ہے۔ مغرب کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اور یہ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے میرے بھائیوں بہنوں، آپ کی قسمت کھل جائے گی، اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ اور 3 دن کا چھوٹا سا عمل ہے، سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ ہے۔ لیکن کرنا کس طرح ہے، کب کرنا ہے اور کتنی بار کرنا ہے، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس وظیفے کے عمل سے اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی قسمت چمک اٹھے گی۔ 3 دن کے اندر زندگی بدلنے کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن پاک کی سورت مبارکہ کا یہ عمل ہے، آپ نے اس کو ضرور کر لینا ہے۔ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہوں گی، رزق کی جتنی بھی تنگی ہوگی، وہ انشاءاللہ اس عمل سے ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات ختم کر دے گا۔ آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر آپ کا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا۔ آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا، دولت حاصل کرنے کے لیے ہر انسان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، اور اس کا شوق ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو۔ جو امیر ہیں وہ امیر تر ہونا چاہتے ہیں، اور جو غریب ہیں وہ غربت سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس دولت ہوتی ہے، اس وقت سارے رشتہ دار، سارے دوست آپ کے ہوتے ہیں، اور جب انسان کے حالات خراب ہوتے ہیں، انسان پر مفلسی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، تو سارے رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں۔ نہ ہی اس کی وہ کسی جگہ پر عزت کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی محفل میں اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اور اس کے اپنے بھی اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جو عمل ہے یہ بہت ہی آسان عمل ہے، آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ پورا وظیفہ جو ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کی مشکلات بہت زیادہ ہوں، جب آپ کے حالات بہت خراب ہوں، آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اور مشکلات زیادہ ہوں تو آپ ہر نماز کے بعد سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر لینا۔ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اتنی ہی تعداد میں آپ نے ہر نماز کے بعد کر لینا ہے۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورہ مبارک ہے، اس کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ یہ میرا اپنا آزمایا ہوا عمل ہے، میری خود کئی اتنی مشکلات تھیں تو میں نے اس کو کیا تھا۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو کر لینا، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ میرے جتنے بھی مسائل تھے، کافی مسائل ایسے تھے جو نہ حل ہونے والے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا،
اور جوں میں اس عمل کو کرتا گیا، میں نے خود یہ 3 دن سے زیادہ کیا تھا، اور اب بھی مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو میں یہ سورت کوثر کا وظیفہ کر لیتا ہوں۔ آپ نے سورت کوثر کے حوالے سے کافی وظائف سنے ہوں گے، کچھ پیسوں پر دم کرنے کے حوالے سے، کچھ برکت والی تھیلی کے حوالے سے، کچھ نہار منہ اٹھ کر 119 مرتبہ پڑھنے کے حوالے سے۔ اسی طرح اور بھی سورت کوثر کے بارے میں بہت زیادہ وظائف ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے یہ آپ کے سارے مسائل ختم کر دے گا۔ 5 منٹ کا یہ عمل ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لینا کہ اللہ پاک آپ کو بہترین نہ ختم ہونے والا رزق عطا فرمائیں گے، جو آپ کی نسلوں تک چلتا رہے گا۔ اس وظیفے کو بہت زیادہ فیض و برکات ہیں، اس کو کسی اور مقصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، دولت کے علاوہ مقصد کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ کچھ والدین بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں تو وہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، دشمنوں کی دشمنی ہے، تو وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں، جو میرے بھائی ہیں وہ مسجد میں جب ادا کر لیں، جو بہنیں ہیں وہ گھر میں ادا کر لیں، یا جس جگہ بھی آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے ادھر ہی جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ نے 21 مرتبہ سورت الکوثر پڑھ لینی ہے، اور ہر دفعہ جب پڑھنی ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، مطلب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت الکوثر پوری پڑھنی ہے، پھر اس طرح دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، یہاں تک 21 مرتبہ آپ نے سورت کوثر مکمل پڑھ لینی ہے۔ ناظرین، دعا کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ ناظرین، عمل کی تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، اور پھر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، سجدے میں جا کر دعا گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ میرے اللہ، میری جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو ختم فرما دے، میرے اللہ میری جو پریشانیاں ہیں، چاہے قرضے کے حوالے سے ہے، چاہے رزق کے حوالے سے ہے، ان کو ختم فرما دے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں، انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو ختم فرما دیں گے، اور آپ کو نہ ختم ہونے والا رزق اور نہ ختم ہونے والی عزت ملے گی۔ 21 مرتبہ آپ سورت کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، لیکن آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، دوسرے دن بھی کرنا ہے، اور تیسرے دن بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہر وقت اللہ سے اس کی رحمت مانگا کرو، اس کا فضل مانگا کرو، اپنے گناہوں پر معافی مانگا کرو۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی فائدہ مند وظیفوں کو نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔